अब ये नेकियां और बुराइयां, जिस किस्म की बुराइयां होती हैं वो नेकियों को खाती चली जाती, ये गुनाह ये नेकियों को खाते चले जाते हैं, और ये गुनाह और ये नेकियां लेके जब आदमी क़यामत के दिन जाएगा तो जितने गुनाह और नाफरमानियां होंगी जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, मजालिम से है, जिनका ताल्लुक लोगों की हक तलफियाँ होंगी। और हक तलफी में बार बार इस पूरे एतिकाफ में समझाता रहा हूँ, मत ये समझें कि हक तलफी सिर्फ किसी का माल चुरा लेना है, चोरी कर लेना है, किसी का डाका डाल लेना है या किसी को जान से मार देना है। हक तलफी सिर्फ ये नहीं है। आपने उसकी गीबत की, ये भी हक तलफी की, उस पर झूठ बोला, ये भी हक तलफी की, तोहमत लगाई, ये भी हक तलफी की, बदगुमानी की, ये भी हक तलफी की, उसकी इज्जत के खिलाफ कुछ कहा, यह भी हक तलफी की, उसकी बात करके दिल तोड़ा, यह भी हक तलफी की, बेइज्जती की, यह भी हक तलफी की। अलखरफ बहुत सारे उमूर हक तलफी के जो जाहिर में भी नजर आते हैं और जो आंखों को दिखाई नहीं देते, और वो दिल से उनका इर्तिकाब होता है, नीयतों के जरिए इर्तिकाब होता है। तो जब आदमी ऐसी नेकियां और ऐसे गुनाह सारे लेकर क़यामत के दिन जाएगा, जितने गुनाह उसने लोगों की हक तलफी के बाब में किए होंगे, सबसे पहले उसके अमाल नहीं तुलेंगे। सबसे पहले चूंकि उसने दुनिया में बदला नहीं चुकाया था, तौबा करके रद्द मजालिम नहीं किया था, जिस पर ज्यादती की थी, नाइंसाफी की थी, जिसकी चुगली की थी, गीबत की थी, शिकवा शिकायत किया था, इल्जाम लगाया था, तोहमत लगाई थी, गाली गलोच की थी, जिस किस्म का भी जुल्म किया था दूसरे पर, और उसकी हक तलफी की थी, मगर अपनी हक तलफी पर तलाफी नहीं की थी उसके जुल्म की, उसको वापस अदा नहीं किया था, माफी नहीं मांगी थी, लूटा हुआ माल वापस नहीं किया था, वापस जाकर उसकी इज्जत बहाली की एफर्ट्स नहीं की थी, खुद को झूठा नहीं कहा था कि मैंने झूठ बोला, फिर सच बयान नहीं किया था, उस पर लगाई हुई तोहमत को वापस नहीं लिया था, यानी तलाफी नहीं की थी। तो क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने चूंकि तलाफी नहीं की, अब मैं तलाफी करूंगा। और तलाफी कैसे होगी? उसकी सारी नेकियां यके बाद दीगरे इसके नामे अमाल से फरिश्तों को हुक्म होगा, उठाते चले जाओ, जिस पर ज्यादती की हुई है उसके नामे अमाल में डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी एक नेकी भी नहीं बचेगी, पलड़ा ऊपर चला जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज पूछा सहाबा किराम से, तुम जानते हो कि मुफलिस और कंगाल कौन है? कल्लाश, मुफलिस, कंगाल कौन है? सहाबा किराम उन्होंने समझा जैसे कोई फकीर जिसके पास खाने की कोई दमड़ी पैसा नहीं है, लुकमा ही नहीं है, जरिया ही कोई नहीं माश का। आपने फरमाया नहीं, वो नहीं है। मुफलिस वो है कि जिसके नामे अमाल में जो जुल्म कर कर करके, गुनाह कर कर करके, हक तलफियां कर कर करके मरा, और नेकियां भी थीं, मगर उसकी सारी नेकियां तलाफी के प्रोसेस में उस शख्स को दे दी गई जिसकी हक तलफी की थी, और इसके नामे अमाल में एंड पर कुछ भी ना बचा, जिसका दामन खाली हो गया, सारी नेकियां रद्द मजालिम में चली गई और सिर्फ गुनाह ही गुनाह बच गए। फरमाया असल मुफलिस वो है, क़यामत के दिन उसका हश्र देखने वाला होगा। इसलिए हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक़लिऊ अनिल मआसी क़ब्ल अन याख़ुज़कुमुल्लाहु तआला फ़यदअकुम हत्तन बत्ता। फरमाया लोगो अपने आप को गुनाहों से रोको, बचाओ, गुनाहों से निकल जाओ, गुनाहों की जिंदगी से, गुनाहों की आलूदगी से अपने आप को बचा लो, उस दिन के आने से कबल जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर तलाफी के लिए तुम्हारा मुआवजा करेगा और वो तुम्हें पकड़ेगा। फ़यदअकुम हत्तन बत्ता, और तोड़ के टुकड़े टुकड़े, अल्लाह का अदल तुम्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। हत्तन बत्ता कहते हैं तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े, पीसेस कर देना। अल्लाह का अदल इंसान की पूरी जो कुछ उसने अपनी बना रखी है, फूंक फांक, उसके टुकड़े टुकड़े, पीसेस कर देगा अल्लाह का अदल।
इसलिए अकाबिर औलिया अहलुल्लाह कहा करते थे, अफदलुन्नास मन लम तुफसिद शहवत दीनहु वलम तुज़िल शुबहत यकीनहु। फरमाया अच्छे लोग वो हैं कि जिनकी शहवत, नफ्स की ख्वाहिश उनके दीन को बर्बाद न करे, और जिनके अंदर जो शुबहात और शुकूक हैं वो उनके यकीन को बर्बाद न करे। दो चीजें इंसान को खा जाती हैं। एक अच्छा भला नेक आदमी नेकी कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है, दावत दे रहा है, तबलीग कर रहा है, मिशन की खिदमत करता है, अल्लाह के दीन की करता है, इंसानियत की करता है, भलाई के काम करता है, लोगों को तलकीन भी करता है, मगर साथ ही साथ उसकी जिंदगी में शक और शुकूक और शुबहात पलते हैं। जो नेकी कर रहा है उसको खुद यकीन नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूं और जो सुन रहा हूं ऐन इसी तरह होगा। अगर इसका यकीन हो जाए तो बंदा उसके करीब भी गुनाह को फड़कने न दे। जब बंदा नेकियों के साथ गुनाह को दाखिल करता है तो इसका मतलब है वो उसके शुबहात हैं उसके यकीन के अंदर दाखिल हो गए, जो यकीन के मर्तबे को और यकीन की खालसियत को गदला कर रहे हैं। तो फरमाया वो लोग अफजल हैं और अच्छे हैं कि जिनकी नफसानी ख्वाहिशात उनके दीन को बर्बाद नहीं करती, दीन महफूज रहता है और ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखते हैं, शहवात पर कंट्रोल रखते हैं, और जिनके शुबहात उनके यकीन को मुतजलजल नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे जिंदगी में आप देखेंगे नेकियां कर रहे हैं, पता नहीं चलता कि इनकी नेकी के साथ कमिटमेंट की नेचर क्या है, कन्विक्शन का दर्जा क्या है, मोटिवेशन क्या है, कमिटमेंट कितनी है। कल मैंने एक नुक्ता बयान किया था, उसी से रिलेटेड चीज है। बहुत से लोगों को आप देखते हैं उनके साथ उनकी हस्बे ख्वाहिश मामला होता रहे, वो आपके साथ खुश रहते हैं। यानी मैं मामले की बात समझाता हूं, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। एक आदमी आपका बड़ा ताबे फरमान है, इताअत गुजार है, इज्जत करता है, अदब करता है, ताजीम करता है, आपके गुण गाता, तारीफ करता है किसी के, मगर ये सब कुछ उस वक्त तक करता रहता है जब तक आप मामला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक करें, उसकी ख्वाहिश पूरी होती रहे, उसका कोई मफाद आपसे वाबस्ता है वो पूरा होता रहे, उसकी कोई गरज आपसे मुताल्लिक है आप उसकी गरज पूरी करते रहें, आप उसकी माली मदद करते रहें, तो वो तारीफ आपकी नहीं कर रहा, वो अपनी गरज और अपनी तमा की कर रहा है, उसकी जरूरत पूरी हो रही, या उसको आपसे खौफ है कोई कि आप उसके लिए नुकसान का बायस हो जाएंगे, उसके माशी नुकसान का बायस होंगे, उसकी इज्जत आपके हाथ में है, उसको कोई माली जानी नुकसान पहुंचा देंगे, किसी किस्म का उसको खौफ है आपसे, वो आपकी तारीफ करेगा। या उसको किसी किस्म का लालच आपके साथ वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है, वो आपकी तारीफ करेगा। या आप कोई ऐसा काम उसको सौंप रहे हैं, उसको मनसब कोई जिम्मेदारी ऑफिस दे रहे हैं जिसमें उसकी इज्जत और तकरीम है, वो आपको वाह वाह कहेगा। जिस लम्हे आपने उससे वो मनसब ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, चेंज कर दिया, वो जिम्मेदारी किसी और को देगी, उसकी अकीदत साथ ही चली जाएगी। उस वक्त इम्तिहान का लम्हा है कि वो अकीदत, उसकी मोटिवेशन क्या थी, उस तारीफ के पीछे मुहर्रिक क्या था, बुनियाद क्या थी, कन्विक्शन क्या थी। जब उसका लालच आपसे खत्म हो तो क्या उसी मुकाम पर उसकी जुबान रहती है, उसका अमल रहता है, उसकी निगाहें, उसका सर, उसका जिस्म, उसकी जुबान, उसके कलिमात, उसका दिल उसी तरह इज्जत, एहतराम, ताजीम, तकरीम, मोहब्बत का इजहार करता है, सब कुछ, उसका पूरा जिस्म जैसे वो पहले करता था। फिर अगर उसी तरह रहे, उसकी हालत में तगय्युर ना आए, तो ये इस्तिकामत है, सिद्क है। और जो ही उसका लालच खत्म हो जाए या आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर दें और उसका अंदर मुतगय्यर हो जाए, तो इसका मतलब है ये वो टाइम है परखने का। इसको इब्तिला कहते हैं, इब्तिला में ही परख होती है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, यानी आग में नहीं फेंका,
تو کوئی مولا 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 کرتا رہے، میں تو میرا رب ہے، تو میرا مالک، میں تو اس سے راضی، سجدے رکوع سب کچھ ہوتا رہے۔ جس لمحے آگ میں پھینک دیا، اور اگر آگ میں پھینکا تو وہ کیفیت دل کی جاتی رہے، اس کا مطلب ہے وہ بندگی صدق پر مبنی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء کس شے نے بنایا؟ اس صدق نے، اس اخلاص نے، اس سچی وفاداری نے، اس حقیقی تابعداری نے، کہ باہر تھے تب بھی وہ اللہ کے سچے مخلص بندے تھے۔ جب آگ میں پھینک دیا تو اللہ سے تعلق کی نوعیت جو پہلے ہی تھی، اس تعلق کی نوعیت میں تغیر نہیں آیا۔ اس لیے کتب میں آیا ہے کہ وہاں کوئی اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، اس نے کہا میں آگ بجھانے والا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کے لیے اس نمرود کی جلائی ہوئی آگ بجھا دوں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر تو اپنی طور پہ بجھانا چاہتا ہے، اپنے طور پہ یہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، تو مجھے تیری حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے امر سے یہ کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال سے اور تم سے زیادہ واقف ہے۔ تو آگ کے اندر کھڑا ہو کر بھی میرا تعلق اس مولا کے ساتھ وہی ہے جو پہلے تھا۔ جب حکم ہوا کہ بیوی کو اور اپنے اس آخر عمر میں عطا ہونے والے بیٹے اسماعیل کو جا کے بیابان میں چھوڑاؤ، تو جب بیوی اور بیٹا ساتھ تھے تب بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں صدق، وفاداری، اخلاص، چاہت، حلاوت، لذت وہی تھی جو اس وقت تھی۔ وہ جب بیوی بچے کو جدا کرنے کا امر آ گیا تب بھی وہی رہی، اور کہا میں ان کو اس ویران وادی میں مولا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا، وہاں بھی اسی کو پکار کے کہہ رہے ہیں ان کو نعمتیں فرما دینا، یقین اسی جگہ قائم ہے۔ جب بیٹا نہیں تھا تب بھی یقین کا عالم وہ تھا، جب بیٹا بڑھاپے میں دیا وہی عالم رہا، جدا کرنے کا امر آ گیا تب وہی عالم رہا، جب چلتے ہوئے نوجوانی کی عمر میں ذبح کرنے کا امر آ گیا تب بھی وہی رہا، چھری ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق وہی رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کا تعلق، یہ تو بندوں کے ساتھ اس طرح متغیر ہوتا ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات اگر کوئی بات آپ کسی کے ساتھ ایسی کر دیں کہ اس کی خواہش کے خلاف ہے، ممکن ہے زندگی بھر وہ ملے ہی نہیں، آپ کو شکل ہی نہ دکھائیں، وہ غائب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے بالکل ریت پر قائم تھا وہ تعلق، اس کی حقیقت کوئی نہ تھی۔ اس طرح بندہ ریت پر تعلق اپنے مولا کے ساتھ قائم کرتا ہے جب شکوہ کرتا ہے۔ ہاں اگر اس کا یقین اتنا کامل ہو کہ وہ متغیر ہی نہ ہو، پھر وہ ہر وقت حفاظت کرتا ہے اپنے تعلق کی، اپنے صدق کی، اپنے اخلاص کی، اللہ کی طاعت کی، اس کی معصیت سے ڈرنے کی، اس کی ناراضگی سے ڈرنے کی، اس کی قربت پانے کی، اس کی بندہ حفاظت کرتا۔ یہ کانسیپٹ ہے اپنا آڈٹ کرنے کا، انٹرنل آڈٹ۔ حضرت فضیل ابن ایاز سے کہا گیا کہ ما اعجب الاشیاء، بڑی عجیب شے آپ کو کیا لگتی ہے، آپ کے نزدیک عجیب ترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ فقال قلب عرف اللہ تعالی ثم عصاہ، فرمایا بڑی عجیب چیز مجھے دنیا میں یہ لگتی ہے، وہ دل بڑا عجیب ہے جو اللہ کو پہچان لے اور پھر اس کی نافرمانی کرے۔ وہ پہچان لے کہ وہ میرا مولا ہے، مجھے رزق دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھ پہ کرم کرنے والا، مجھے مال دینے والا، سہولت دینے والا، مجھے نعمتوں سے نوازنے والا، پھر مجھے نیکی اور بدی کے سارے اوامر نواہی کے احکام دینے والا، اور پھر طاعت پر مجھے اپنا قرب اور جنت عطا کرنے والا ہے، معاصی پر، نافرمانی پر عذاب دینے والا ہے، سب کچھ جان لے، ثم عصاہ، پھر نافرمانی کی جرت کرے۔ فرمایا اس سے بڑی عجیب چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، پوچھا ایما احب الیک رجل قلیل الذنوب قلیل العمل او رجل کثیر الذنوب کثیر العمل،
ایک شخص نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون سا شخص آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، کمپیریٹیولی کون سا شخص آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے؟ کیا وہ شخص جس کے گناہ بھی کم ہیں اور عمل بھی کم ہے؟ قلیل الذنوب قلیل العمل، یعنی اس کے عمل بھی کم ہے اور گناہ بھی کم ہے وہ شخص، یا وہ شخص جس کے عمل بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ دو میں سے کون پسند ہے؟ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اعدل بالسلامت شیئا، فرمایا گناہ سے سلامت رہنا، اللہ کی نافرمانی سے سلامت رہنا اور دین کو نقص پہنچانے سے سلامت رہنا، اس کے برابر کوئی شے نہیں ہے کائنات میں۔ یعنی بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی کے ذریعے استاد کو نقصان نہ پہنچنے دے، یہ سلامت دین ہے، یہ سلامتی یہ قلب ہے، یہ سلامتی یہ روح ہے، یہ سلامتی یہ طاعت ہے، اللہ کی اطاعت کی سلامتی۔ فرمایا اس سلامتی سے بہتر کوئی شے کائنات میں نہیں، یہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ جس کو نیکی کی توفیق دے دے پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کرے، اور حفاظت کس طرح کرے؟ معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے، شر سے۔ اہل اللہ میں سے، عبادت گزاروں میں سے کسی کو کہا گیا ما تقول فی صلاۃ اللیل، اہل اللہ کو کہا گیا کسی ایک اولیاء اللہ میں سے کسی کو کہ رات کی نماز اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کا کتنا درجہ ہے، کتنی فضیلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا خف اللہ تعالی بالنہار ونم باللیل، دن کو اللہ سے ڈر اور رات کو سو جا۔ دن سارا اللہ کے خوف میں گزار، رات راحت کی نیند پا، اس محبوب کو پسند ہے۔ اس سے کہ رات کو آپ نفل پڑھیں اور دن خدا سے بے خوف ہو کر گزاریں، ظلم میں گزاریں، معصیت میں، نافرمانی سے، حلال ترک کرنے اور گناہ کے ارتکاب میں گزاریں۔ فرمایا نہیں، دن اللہ کے خوف میں گزار، رات کو سو جا، اللہ کو یہ مرتبہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور قول امام الماوردی نے روایت کیا کہ اہل اللہ میں سے، اولیاء میں سے کسی نے ان کو کہا اہلککم النوم فقال بل اہلکتکم الیقظہ، کسی نے کہا سوتے ہوئے دیکھا، اہل اللہ میں کوئی سوئے ہوئے تھے، کسی نے آواز دی تمہیں نیند نے، سونے نے ہلاک کر دیا، سونے نے ہلاک کر دیا۔ اس نے اس کا حال دیکھا، اس نے کہا تمہیں جاگنے نے ہلاک کر دیا۔ جس آدمی کا جاگنا پاک ہے اور اللہ کو محبوب و مرغوب ہے، اس کی نیند ساری عبادت ہے، اس کی نیند حفاظت میں ہے۔ جس کا جاگنا اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کی نیند بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر جب وہ رات کے نیند کے وقت میں عبادت کرتا ہے اور طاعت بجا لاتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے، وہ نور کے اوپر نور حاصل کرتا ہے، نور کے اوپر نور حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں۔ اب چوتھی قسم، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی دو قسمیں دو اینڈز ہیں، اصل بات توجہ طلب ہے تیسری قسم کی اور چوتھی قسم کی۔ تو تیسری قسم وہ تھی کہ ایسے بندے جو نیکیاں بھی کرتے اور نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ان کے احوال۔ اب چوتھی قسم وہ ہے من یمتنع من فعل الطاعات ویکف عن ارتکاب المعاصی، وہ لوگ جو نیکی کے کام کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی نہیں کرتے اور گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی ظلم بھی نہیں کرتے، بدکاریاں بھی نہیں کرتے، سیاکاریاں بھی نہیں کرتے، معصیت اور گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتے اور نیکی اور طاعات کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ ان کو بھی اللہ عذاب دے گا۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو ہلکا جانا اور ان کو کھیل تماشا سمجھا، اللہ کے احکام پر یقین نہیں رکھا، اس لیے کہ نیکی کا کام نہیں کیا تو اللہ کے احکام رد کر دیے، نیکی کا کام نہیں کیا، فرائض، واجبات، سنن
خیرات و حسنات اور طاعت بجا نہیں لائے، یعنی اللہ کے حکم کو رد کر دیا، اس کا عذاب ہوگا۔ اور اگر گناہوں سے بچے، گناہ نہیں کیا، تو وہ اللہ کی نہیں سمجھ کے نہیں رکے، وہ ان کا ایک اپنی اپروچ ہے، اس میں خیر ہے مگر آخرت کا اجر نہیں۔ اگر وہ اللہ کا نہیں سمجھ کر کے اس پر عذاب ہے سمجھ کر گناہوں سے بچتا، تو اس سے پہلے اللہ کا امر سمجھ کر اس کی احکام کو، طاعتوں کو بجا لاتا۔ تاہم اس کو ایک حصے کا عذاب ملے گا اور ایک حصے کا نہیں ملے گا۔ گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، اس حصے کا تو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو معاصی کے ارتکاب پر ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے امر کی اطاعت میں معاصی سے پرہیز کرتا تو اس پرہیز پر بھی ثواب ملتا، اس پر بھی اجر ملتا۔ لیکن وہ اپنے ذوق سمجھ، اپنی ایک اپروچ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، یا اس کا ایک اپنی ایک کلچر ہے، اس کی ٹریننگ ہے سوسائٹی میں، اس کی وجہ سے گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں خیر ہے اور آخرت کے عذاب سے اس حصے سے بچ گیا۔ مگر سٹل طاعت بجا نہ لانے کا وہ جو عذاب ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے، اس سے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اس لیے پہلے زمانوں میں بیان کیا کہ بعض اولیاء اور صوفیاء میں سے اور عرفاء میں سے کوئی کھڑے ہو گئے، ایک طرف غنی لوگوں کے اجتماع کو خطاب کیا، ادھر فقیر لوگ تھے، محتاج تھے، جو اغنیاء تھے، مالدار تھے، مالدار ویل آفس، ان کو کہا یا معشر الاغنیاء استکثروا من الحسنات فإن ذنوبکم کثیرۃ، اے مالدار لوگو نیکیاں بڑھاؤ کیونکہ تمہارے گناہ بہت ہیں۔ مالدارو نیکیاں بڑھاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو چونکہ تمہارے گناہ بہت ہیں۔ نیکیاں بہت ہوں گی تو گناہوں کی تلافی کا سامان پیدا ہوگا۔ اور پھر جو غربا تھے، غریب، مسکین، محتاج، ان فقراء کو خطاب کیا یا معشر الفقراء اقلوا من الذنوب فإن حسناتکم قلیلہ، تم اپنے گناہوں کو کم کرو چونکہ تمہارے پاس نیکیاں کم ہیں۔ یعنی اب جو غریب لوگ ہیں، اب یہاں غریبی اور امیری پر مدار آخرت کی نجات اور فلاح کا اور جنت دوزخ کا نہیں ہے۔ کوئی چیز کسی کے نام رجسٹر نہیں ہے، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے۔ اگر غریب کے پاس غربت ہے مگر نیکیاں کم ہیں تو اس کے گناہ کثیر ہیں۔ تو اس کو غربت نہیں بچائے گی۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ چونکہ غریب ہے تو وہ غریب ہونے کی وجہ سے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ نیکیاں کم ہیں اور گناہ کا ارتکاب ہے۔ کوئی امیر ہے تو اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ کثیر ہیں، اس کے پاس مال کی کثرت کئی اور ایسے گناہوں کا سبب بنتی ہے جو غریب کے لیے باعث نہیں بنتی۔ غریب کے لیے اور اسباب ہیں جو گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان بولنا بھی، نظر سے دیکھنا اور چپ رہنا، تینوں شکلوں سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جسم کے جو باقی اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، دل ہے، خواہشیں، ان سب سے بھی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب کون آدمی ظاہر کے کن اعضاء سے گناہ زیادہ کرتا ہے اور باطنی کن اعضاء سے گناہ زیادہ کرتا ہے؟ ممکن ہے آنکھوں کو تو کسی کے گناہ نظر نہ آئے مگر اللہ رب العزت کی نگاہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں۔ کہ کس طرح ہمارے زندگی میں احوال اور طبقات بن جاتے ہیں نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کے ارتکاب کے باعث، یا نیکیوں اور گناہوں کو مکس کرنا، اور نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا، یا گناہوں کا کرنا اور نیکیوں کو کم کرنا۔ یہ جو ان کے آپس میں مکسچر ہیں، اس کے ساتھ کیا احوال اور کیا طبقات قائم ہوتے ہیں۔ یہ توازن قائم کرنا دین کو مضبوط بھی کرتا ہے اور توازن کا قائم نہ کرنا دین کو کمزور بھی کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے
ضروری ہے کہ آدمی جو نیکیاں کرے، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں عرض کیا، جو طاعات بجا لائے ان کو اپنے ادب کے ساتھ بجا لائے۔ اگر طاعت ادب کے ساتھ بجا بندہ لانا شروع کرے اور اس کے ساتھ حسن خلق رکھے تو وہ از خود برائی کو، معاصی کو، گناہ کو، اس کی جڑ کو کاٹتی چلی جاتی، اس کے وزن کو کم کرتی چلی جاتی۔